اور نوجوانوں اس دین پہ اکبر لگ گیا، اس دین پہ قاسم کی لاش پہ ٹکڑے ہو گئے، اس دین کی خاطر 3 نوکوں والا تیر اصغر نے برداشت کیا، اس دین کی خاطر حسین کی 4 سالہ یتیم بچی نے شیور کے تماچے کھائے ہیں۔ تو شیعو تم دین کی قدر نہیں کرو گے تو کون اس دین کی قدر کرے؟ زلجنا کی برآمدگی ہے، 2 یا 4 منٹ کی زحمت، 5-7 جملے کریا ہوگا، برآمدگی ہو جائے گی۔ عزاداروں اکیلا رہ گیا غریب زہرا، میں لفظ کہوں گا جس کا رشتہ ہے زہرا کی اولاد کے ساتھ، جو عہد کر کے آیا ہے کہ اس ماں کو پرسہ دینے جا رہا ہوں جس نے کہا تھا میرے غریب پہ روئے گا کون، تو یقیناً آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ زخمی ہے زہرا کا بیٹا، ہاتھوں پہ علی اصغر کے قبر کی مٹی ہے، کرتے پہ اکبر کا خون لگا ہوا ہے، تازہ تیر پیشانی میں ہے، زخموں میں چور ہے زہرا کا بیٹا، تیروں کے زخموں میں تلواروں کے زخم، تلواروں کے زخموں میں برچھیوں کے زخم، برچھیوں کے زخموں میں نیزوں کے زخم، نیزوں کے زخموں میں پتھروں کے زخم، پتھروں کے زخموں میں بڑا زخم اکبر کی جوانی کا زخم، اکبر کی جوانی کے زخموں میں عباس کے بازوؤں کا زخم، عباس کے بازوؤں کے زخموں میں اصغر کی معصومیت کا زخم، اصغر کی معصومیت کے زخموں میں بڑا زخم زینب کی چادر کا زخم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہن کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے آخری سلام کیا، بی بی فرماتی ہے بھائی اندر کیوں نہیں آتے، باہر کھڑے ہو کے سلام کیوں کرتے ہو؟ کہا بہن حسین اس قدر زخمی ہے، اس حال میں اندر آؤں گا یا دیکھ کے سکینہ مر جائے گی؟ بہن تو برداشت نہ کر پائے گی۔ کہا بھیا گھبرا نہیں، ابھی تو چادر میرے پاس ہے، اپنی چادر سے تیرے زخموں کو صاف کرو۔ میرے مولا حسین اندر داخل ہوئے۔ اب جو پرانا عزادار بیٹھا ہے میری بات کو سمجھے گا، داخل ہوتے ہی فرمایا زینب بہن مجھے پرانا لباس اٹھا دے۔ عالمہ غیر معلمہ بہن سمجھ گئی بھائی لباس نہیں کفن مانگ رہا، پرانا لباس سے میں ترکیہ جب تیار ہوئے نا، بی بی فرماتی یہ ہے مسائل کا جملہ، بی بی فرماتی ہے بھیا ان پردہ دار بیویوں کی ایک درخواست ہے، مولا جا رہے ہیں اب تو قیامت کے دن ملاقات ہوگی، ہم حلقہ بنا کے کھڑی ہوتی ہیں، مولا سے کہیے ہمارے درمیان سے گزر جائے۔ ذرا تصور کیجئے گا الوداع کیسے کیا غریب زہرا نے، سیدزادیوں نے حلقہ بنایا، امام نے گزرنا شروع کیا۔ امام جب چلتے تھے نا ہمیشہ سر کو جھکا کے چلتے تھے، آج حسین گزر رہے ہیں، کبھی لیلا کو دیکھتے ہیں رو پڑتے، کبھی فروا کو دیکھتے ہیں رو پڑتے، لیلا کو دیکھا کہا تیرا اکبر مارا گیا، فروا کو دیکھا تیرا قاسم مارا گیا، رقیہ کو دیکھا تیرا بھائی عباس مارا گیا، سکینہ کو دیکھا اٹھا کے سینے سے لگایا، سکینہ تھوڑی دیر کے بعد تجھے شیور کے تماچے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کی چیزیں قبول فرمائے۔ جہاں پہ میں عرض نہ کروں مجھے تسلی نہیں ہوتی، کون سکینہ؟ مولا حسین فرماتے میرے سینے کا تعویذ سکینہ، مولا فرماتے میری نماز شب کی دعاؤں کا صبر سکینہ، مولا فرماتے جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر حسین کو اچھا نہیں لگتا۔ عصر عاشور سے پہلے یہ سکینہ 4 سالہ بچی کبھی بابا کی گود میں، ماتم کرنا لفظ بجنا، کبھی جنگا غازی کی گود میں، کبھی بھائی اکبر کی گود میں، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں۔ ماتمیوں ساداروں، عصر عاشور کے بعد کوئی ایسا انقلاب آ گیا، کوئی سکینہ کبھی شیور کے تماچے، کبھی کھولی کی جھڑکیاں۔ میرے مولا حسین تیار ہے۔ پہلے جب مولا حسین زینت الجناح پہ سوار ہونے لگتے، دائیں عباس آ جاتا، بائیں علی اکبر، آج غریب زہرا نظرا یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں، نہ عباس نظر آتا ہے نہ اکبر نظر آتا ہے۔ اتنے میں ایک بیوی نے کوچ میں ہاتھ رکھا، کہا حسین تجھے زینب سوار کرائے۔ عزاداروں میرے مولا زینت الجناح پہ سوار ہوئے، میرے مولا کا ذوالجلال یوں خیمے سے نکلا جیسے کسی غریب کا جنازہ نکلتا ہے۔
میں جب اشارہ کروں گا تو سجنا آئے گا، آپ میری طرف متوجہ رہیں، جیسے کسی غریب کا فوج اشقیاء کے سامنے آئے، حجت تمام کی، اور میرے نانا کی ناہل امت، اب بھی اگر تم میرا حق پہچان لو میں تمہیں اکبر کا خون معاف کرتا، آؤ میں تمہیں نانا کا دین سکھاؤں، آؤ میں تمہیں نانا کا حرام و حلال، آؤ میں تمہیں قرآن کی تعلیم دوں۔ جواب میں تیر آنے لگے، جب تیر آنے لگے نا، زہرا کے بیٹے نے یہ سوچ کر کہ لوگ یہ نہ کہے کہ حسین مجبور و معذور تھا، بے بس تھا زہرا کا بیٹا، امام نے مبارز طلبی کی، تلوار کو نیام سے نکالا اور فوج اشقیاء پہ حملہ کیا، میمنہ کو میسرہ پہ، میسرہ کو میمنہ پہ، سب کٹ کٹ کے بارش کی طرح گرنے لگے۔ امام لڑتے بھی جا رہے ہیں، رو رو کے کہتے ہیں ارے تم نے میرا اکبر بھی مار دیا۔ اب اس کی جنگ دیکھو جس کا غازی مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا قاسم مارا گیا، ارے تم نے میرے 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم رکھا۔ امام نے فوج اشقیاء کو کوفہ کی دیواروں کے ساتھ لگا دیا کہ حاطب غیبی کی ندا آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس آواز کا آنا تھا، امام نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، تلوار کو نیام میں ڈالا، تلوار کا نیام میں ڈالنا تھا۔ گئی ہوئی فوجیں واپس پلٹی، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، زخمی ہوتا گیا زہرا کا بیٹا۔ میرا 12واں امام فرماتا ہے کئی منٹ میرا بابا نہ زین پہ تھا نہ زمین، زین سے زمین پہ آئے، استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ جبرائیل فرشتوں کے ساتھ آ گیا، واپس کر دیا کہ میں فرشتوں کو انسانوں سے نہ لڑاؤں گا، عادل امام ہوں۔ پھر استغاثہ بلند کیا، جعفر جن قوم کو لے کے آ گیا، حضرت نے واپس کر دیا۔ تیسری مرتبہ کا حل من ناصر ینصرنا، حبیب کی لاش کانپ گئی، کٹے گلے سے آواز آئی، زہرا کا بیٹا غریب نہ کہلا، مجھے زندہ کر میں پھر لڑتا، غریب نہ کہلا۔ 5ویں مرتبہ جب کہا نا حل من ناصر ینصرنا، علامہ محمد عباس قمی مرحوم، ابھی آج 7واں دن ہے قبلہ اس دار فانی سے چلے گئے۔ محمد عباس قمی بڑے مسائل خان تھے، میرے بڑے محسن تھے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ قبلہ کا جملہ میں نے ان سے سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، فرماتے جب 5ویں مرتبہ استغاثہ بلند ہوا نا، حل من ناصر ینصرنا، یہ استغاثہ سنا جناب سکینہ نے پھوپھی کی گود میں، کہا پھوپھی اماں سن رہی ہو میرا بابا غریب ہے، اور پھوپھی اماں میں نے آپ سے سن رکھا ہے جب میری دادی زہرا تھی نا میرے جتنی، اور مکہ کے کافروں نے میری دادی زہرا کے بابا کو مارنا شروع کیا تھا، اور جب میری دادی کو پتا چلا تھا نا، انہوں نے برقع پہن لیا تھا، بابا کی مدد کے لیے باہر چلی گئی تھی، اور جب کافروں نے دیکھا تھا نا کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے، انہوں نے مارنا بند کر دیا تھا۔ اماں میں بھی تو بابا کی غریب بیٹی ہوں، میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے، اماں مجھے برقع پہنا، میں بابا کی مدد کر جاتی ہوں۔ بی بی فرماتی ہے سکینہ وہ کافر تھے یہ مسلمان ہیں، انہوں نے چھوڑ دیا تھا یہ نہیں چھوڑیں گے، کہ اماں میں کس وقت آزماتی ہوں؟ قبلہ فرماتے ہیں کہ بی بی نے برقع پہنایا، کہ اماں فضا لے جاؤ سکینہ کو، ہو سکے تو بابا ملاؤ، تیلے پلا کے کھڑا کیا، کہا سکینہ وہ دیکھو فوجوں کے درمیان تیرا غریب بابا، فوجوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی جناب سکینہ چلی، درمیان میں پہنچی، بابا نظر نہیں آئے۔ قبلہ فرماتے ایک سپاہی سے پوچھا یا شیخ حل رأیتا ابھی، اے عبد خدا کہیں میرے بابا کو دیکھا ہے؟ یہ ملعون گھوڑے سے اترا، اس نے کہا بچی تو کون ہے؟ کہا میں حسین کی بیٹی سکینہ، اللہ کرے میں لفظ پہنچا لوں، اس ملعون نے کوئی ایسا پیار کیا، سیدہ بھی زمین پہ گر پڑی، جہاں دروازہ لگا ہاتھ رکھا، کہا ملعون مار تو لیا بتا تو صحیح، وہ میرا غریب بابا، وہ میرا پردہ لاج رکھ۔ ازادار حسین قبلہ فرماتے ہیں کہ پہنچی، ابھی نہیں تو نجرہ 2-3 منٹ کے بعد میں اشارہ کروں گا، ازادار و بی بی نے آ کے گلے میں باہیں ڈالی، میرے مولا حسین نے مڑ کے دیکھا، سکینہ واپس چلی جا، یہ تیرے سارے بابا کے قاتل ہیں، سکینہ آج کے بعد تجھے بابا کا سینہ نہ ملے گا، جہاں پھوپھیاں کہیں وہیں سو جانا،
اور یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر سے شمر ملعون انگلی پہ خنجر کو آتا ہوا، اس نے پاؤں کی آہٹ دی، امام نے سر اٹھا کے دیکھا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر آ گیا ہے، کاؤش ہے۔ اس ملعون نے پہلا سوال کیا بقول قبلہ کے، فرماتے ہیں اس ملعون نے سوال کیا حسین کی بچی کون ہے؟ فرمایا کہ میری بیٹی سکینہ۔ یہ ملعون پوچھتا ہے سکینہ خود آئی ہے یا آپ نے بلایا ہے؟ امام فرماتے شمر حیا کر، ایسے موقع پہ بیٹیاں بلائی نہیں جاتی۔ تیسرا سوال یہ کیا سکینہ کے سامنے ذبح ہونا ہے یا اس کو بھیجو گے؟ آخری سوال مشکل تھا، آپ بھیجو گے یا میں بھیجوں؟ امام نے فرمایا اما فضا سکینہ کو لے جا۔ جناب فضا آئی، سکینہ ایک ہاتھ فضا چھڑاتی ہے، سکینہ دوسرا ہاتھ ڈال لیتی ہے، بڑی مشکل سے فضا سکینہ کو لے کے چلی۔ فضا کرو خیمے کی طرف، سکینہ کرو بابا کی طرف۔ ادھر امام نے سجدے میں سر رکھا، ادھر پہلی ضرب چلی، سکینہ نے ہاتھوں کو چھڑایا، بابا کے اوپر گر پڑی، او میرا غریب بابا، او میرا پردیسی بابا۔ اللہ تعالیٰ نے حسین فضا نے سکینہ کو لیا، اور میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پہلی ضرب چلی، آدم نے کربلا چھوڑا، دوسری ضرب چلی نوح نے کربلا چھوڑا، نویں ضرب چلی پیغمبر نے کہا یا علی اب تو جان اور حسین جانے، 10ویں ضرب چلی علی نے کہا زہرا تو جان اور بیٹا جانے، 11ویں ضرب چلی زہرا نے کہا حسن تو جان اور بھائی جانے، 12ویں ضرب چلی حسن نے پکارا بہن زینب تو جان اور حسین، 13ویں ضرب چلی کٹے گلے سے آواز آئی زینب تو جان اور شام کا بازار جانے، عزادارو سلجنا آگے بڑھا، اس نے اپنے بالوں سے خون حسین کو خطاب کیا، شہادت امام کا پیغام لے کے خیمے کی طرف بڑھا۔ خیمے میں پہنچا، سکینہ سلجنا کے پاؤں سے لپٹ گئی۔ سلجنا اتنا بتا، ارے میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا؟ ماتم حسین